السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، ان کی نیک نامی کی زمانہ گواہی دیتا ہے۔ بابائے خدمت، انسانیت کے خادم اور عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی، انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے معروف سماجی کارکن اور ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالستار ایدھی نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قائم کی۔ یتیموں کی پرورش ہو یا لاوارثوں کی کفالت، قدرتی آفات ہوں یا حادثات، سب سے پہلے عبدالستار ایدھی اور ان کی ٹیم ہی نظر آتی۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عبدالستار ایدھی خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت تھی۔ اس عظیم ہستی نے انسانیت کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مقروض کر کے گئے۔ پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تا حیات صدر رہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ دونوں کو 1986 میں عوامی خدمات کے شعبہ میں ریمن میگسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ عبدالستار ایدھی کے والد محترم ایک معمولی تاجر تھے۔ عبدالستار ایدھی نے پاکستان آنے کے بعد ابتدا میں شادیوں میں برتن دھوئے، دودھ اور اخبار فروخت کیے۔ اس سے جو بھی آمدن ہوتی وہ چھوٹی موٹی فلاحی سرگرمیوں میں لگا دیتے۔ یہ دیکھتے ہی لوگوں نے ان کو چندے دینا شروع کر دیے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے، جس کا آغاز انہوں نے 1951 میں کیا۔ انہوں نے 1951 میں کراچی کے علاقے میٹھا در میں صرف 5000 روپے سے میمن ویلفیئر کور کے نام سے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی۔ بعد ازاں اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن بنا دیا۔ 1952 میں ایک زچگی سینٹر، 1954 میں نرسوں کی تربیت کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ 1966 میں اپنے نرسنگ ہوم کی ایک نرس بلقیس سے شادی کر لی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس گردانی جاتی ہے، جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ اسی بنا پر ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کو 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور سکول کھولے۔ پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی دکھی انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ ان ممالک میں چند یہ ہیں: افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور زلزلہ سے متاثر ممالک۔ سن 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا اعزاز دیا۔ 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ عبدالستار ایدھی کی فلاحی کاموں کا چرچا شہروں، دیہاتوں اور یہاں تک کہ
جنگلوں میں موجود ڈاکوؤں تک پھیل چکا تھا، اور لوگ نہ صرف انہیں ان کے نام سے جانتے تھے بلکہ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ بلکہ عیدی بتاتی ہیں کہ عیدی صاحب جب بھی کراچی سے باہر ایمبولینس میں میت لے کر جاتے تھے تو انہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ اندرون سندھ کے کسی علاقے سے ہم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ہماری گاڑی روک لی۔ اسلحے کے زور پر انہوں نے ہم سے لوٹ مار شروع کر دی۔ اسی دوران ایک ڈاکو کی نظر عبدالستار عیدی پر پڑی اور اس نے ان کو پہچان لیا۔ دوسرے ڈاکوؤں کو ایک طرف بلا کر اس نے عیدی صاحب کے بارے میں بتایا۔ یہ جاننے کے بعد تمام ڈاکوؤں کا رویہ تبدیل ہو گیا اور انہوں نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی چندہ میں کچھ رقم جمع کرا دی۔ اس ڈاکو نے عیدی صاحب کو کہا کہ جب پولیس مقابلے میں ہم مارے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے سگے رشتہ داروں کی بجائے عیدی کے رضاکار ہمارے وارث بنتے ہیں اور ہمارے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ عبدالستار عیدی کے پاس نہ تو کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد جتنا لوگ اپنی ریاست پر بھی نہیں کرتے۔ بھروسے اور اعتماد کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنا مال بھرے بیگ عیدی سینٹرز میں رکھ جاتے، اور یہ اعزاز ان کو چند دن کی کوششوں سے حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ سال ہا سال کی کوششوں سے حاصل ہوا تھا۔ عبدالستار عیدی 8 جولائی 2016 کو گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عبدالستار عیدی نے نہ صرف اپنی دولت 2400 کے قریب ایمبولینسز، 3 ایئر ایمبولینس، 300 عیدی سینٹرز، 18 ہسپتال خدمت خلق کے لیے وقف کر دیے۔ اپنی ساری زندگی آرام، سکون، اپنے اہل ویال سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی انہیں اپنی آنکھیں انسانیت کی خدمت میں نچھاور کر دیں۔ دوستوں، دیکھا جائے تو عیدی وہ شخص ہیں جنہوں نے سخاوت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ وہ پاکستان کا فخر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عبدالستار عیدی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بعد ان کی اولاد فیصل عیدی اور عیدی صاحب کے پوتے سعد عیدی ان کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ عبدالستار عیدی بے شک لاوارثوں کے وارث تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔